نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ 16ویں تراویح پڑھیں گے اور اس میں 20 پارے کی تلاوت ہوگی، تو کل انشاءاللہ ہمارے 20 پارے آج مکمل ہو جائیں گے۔ 19ویں پارے کا پاؤ ہے اور 20واں سپارہ مکمل ہے، جو اس میں کل 211 آیتیں آج انشاءاللہ تلاوت ہوں گی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں جو تلاوت ہوں گی اس میں انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ چونٹیوں کے ساتھ، جب آپ اپنی قوم کے ساتھ باہر نکلے تو چونٹیوں نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں روند نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات کو سن کر ہنس گئے۔ وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ، کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں اس چونٹیوں کی زبان کو بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کر لیں صاحب کہ چونٹی ہمیں تو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اور سلیمان علیہ السلام وہ تھے کہ اللہ نے ان کی آواز، ان کی بول چال کو بھی انہیں سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے تو چونٹی کی آواز بھی سنا دے، اور اگر نہ چاہے تو بندہ پاس کھڑا اس کی آواز بھی نہ آئے۔ تو یہ پیغمبروں کے ساتھ، اور ویسے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی، چرندوں کی، حیوانات کی، جنات کی، ہوا کی، ان ساری چیزوں کو مسخر کیا تھا ان کے لیے۔ ہاں جی، وسخرنا لہ الريح تجری بأمرنا رخاء حيث أصاب، قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ نہ میرے سے پہلے کسی کے بعد نہ اس کے بعد کسی کے پاس ہو۔ تو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں ان تمام چیزوں پر انہیں قدرت بھی دی تھی۔ اب چونٹیوں کا یہ کہنا اور چونٹی کا یہ مطالبہ کرنا، یہ بڑا عجیب سا ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پاس پڑے۔ اسی طرح آپ کی جب مجلس لگتی تھی تو اس میں ہر ایک لوگ یا جانور بھی اپنے حساب سے موجود ہوتے تھے۔ تو ہدہد پرندہ جب نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کدھر گیا ہے، یہ کہاں ہے، پوچھو ذرا پتہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو میں سخت سزا دوں گا عذاباً شدید، اور اس کو میں یہ کیوں نہیں غائب ہوا، یا اپنا عذر بیان کرے۔ خیر جب ہدہد آیا تو اس نے کہا حضرت میں تو ایسی جگہ گیا تھا جہاں ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو ان کا بادشاہ اور خدا مانتی ہے، اور وہ عورت اس کا تخت ہے، اس کا ایسے فلاں ہے اس کا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو پھر آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو میرے پاس لائے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کو خط لکھا اور کہا کہ یہ خط دے کے اس میں ڈال دو، اور خط میں انہوں نے جو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کے حکم کے تحت تم واپس آ جاؤ، یہاں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرو۔ اور یہ خط کا جو مضمون بارہ لکھا تو وہ خط وہاں پہنچا ان کے تحت تک، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ آیا اس کا کیا کریں، جواب کیا دیں۔ تو بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم اس کے مقابلے کے لیے لڑیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے، یہ کوئی زبردست قسم کا بادشاہ ہے جو اس طرح کے الفاظ لکھ رہا ہے۔ اور دوسرا ملکہ بلقیس جو تھی اس نے مشورہ کیا، تو اس نے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے آزمایا، اور آزمانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا، اور وہ تخت ان کا حضرت سلیمان کے دربار تک پہنچا۔ پھر وہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس اٹھا کر لائے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو جن میں سے ایک جن نے کہا کہ میں یہ لاتا ہوں آپ کے پاس اس جگہ سے، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اور جس کے پاس اہل کتاب یعنی اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم دیا تھا، اس نے کہا جی آپ کی آنکھ پلک جھپک کرنے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کو لا کر حاضر کرتا ہوں۔ بہرحال بلایا گیا، اس میں کچھ تبدیلیاں کی۔ جب ملکہ بلقیس آئی اس کو پوچھا، دکھایا کہ بھائی یہ عرش، یہ جو عرش ہے، یہ تمہارا جو تخت ہے تمہارا، اس کو تم جانتی ہو یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ انہو یہ اسی طرح ہے۔ وہ نہیں کہا کہ انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا، جو کچھ تبدیلیاں تھیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے دین کی سچائی کی، کہ دنیا پاویں جتنی مرضی بلند ہو جائے،
خوبصورت اور اعلیٰ درجے پر کیوں نہ پہنچائے، لیکن آخر کار اللہ کے دین کے تابع ہو کر ہی انسان کو زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ 20واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کہتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کون ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، کون ہے جس نے فلاں چیزوں کو پیدا کیا، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، تعالی الفاظ جو استعمال کیے ہیں تو بھئی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ اللہ جس نے ذات دن کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، تخلیق کائنات پیدا کی، اتنی خوبصورت، ہاں جی اللہ نے یہ پھول بوٹے پیدا کیے، تو یہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کر سکتا ہے؟ سورہ قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک، اور پھر جوانی سے لے کر ان کے وہاں سے مدین تک، اور پھر مدین سے واپسی، یہ پورے ڈیٹیل سے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ نے کیسے اس کو ایک صندوقچی بنائی، اس میں ڈالا، پھر اس کو دریا نیل کے حوالے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ان کے ہاتھوں پہنچایا، اور دشمن کے گھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، دشمن کے گھر میں پرورش کی جو ان کی جان کا دشمن تھا، اور پھر وہاں مختلف واقعات پیش ہوئے۔ پھر جب جوانی کو پہنچے، پھر وہ بازار میں آپ گئے تو ایک دو آدمیوں کا آپس میں لڑائی، ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیل تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اللہ کی شان ہے وہ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ اسے مر گیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہ پھر جو ہے نا وہ لڑا کسی سے، اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا کل آپ نے ایک مارا تو اس کو بھی مارنے آئے ہیں۔ بہرحال وہاں سے پھر پتہ چلا کہ بات جب بادشاہ تک پہنچنے لگی تو آپ وہاں سے نکلے اور آپ نے گویا کہ ملک چھوڑا اور مدین کی طرف گئے۔ مدین کی طرف جیسے آپ گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی وہاں اس کی قوم میں جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ایک دو لڑکیاں وہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں، لیکن وہ ذرا پیچھے ہیں اور لوگ آگے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک چشمے کے اوپر پتھر بڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ان سے کہا چلے جاؤ۔ جب وہ لے کر گئے تو اب وہ آپ وہیں پر بیٹھ گئے، اب پریشان ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ جس آدمی کو پریشانی مشکل ہو اس کا ورد کیا کرے، خصوصاً جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ بہتر رشتے نصیب فرما دیتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ لفظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے لیے کوئی بہترین بندوبست فرما۔ تو ان بچیوں میں سے جو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، ان میں سے ایک آئی اور آ کر انہوں نے بلایا، میسج دیا کہ آپ کو ابا بلا رہے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو ساری صورتحال بتائی، پھر وہاں سے وہ لاٹھی کا نکالنا اور پھر ان کی بکریوں کے چرانا، پھر ان میں سے ایک کے ساتھ شادی، پھر ان کا واپس آنا۔ تو یہ سارا سلسلہ گویا کہ اللہ کے مشیت کے مطابق ہی ہوتا ہے، فرعون کا اور پھر ان کا وہ سارا یہ کیفیت کو نا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص جس کا ذکر قارون کے نام سے ہے، اور اس کا بھی بڑا ذکر اللہ نے اس میں فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ اتنا مال و دولت تھی کہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مفاتح لتنوء بالعصبۃ القوہ، کہ اس کے خزانے کو اٹھانے کے لیے بالکل قوت زوردار جماعت تھی صرف اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے۔ اب خزانہ کتنا ہو گئی تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ جب قوم میں نکلتا تو وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ، لوگ دیکھ کر کہتے کہ شاید کہ جناب ایسی شاید ہمیں بھی اللہ ایسا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سے کہ ایسا مت کہو، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اہل ایمان تھے وہ کہتے ہیں ہلاکت تو تمہارے لیے، تم اللہ سے یہ چیز مانگ رہے ہو، اللہ سے ایمان و ثواب مانگو، آخرت مانگو۔ یہ دنیا، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ آج اگر قارون کے پاس خزانہ ہے تو اس کا کام کا نہیں ہے، آج اگر دنیا میں بل گیٹس کے پاس خزانہ ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، آج اگر کسی بڑے سے بڑے کے پاس خزانہ ہے، پوری دنیا کی بادشاہی بھی اس کو مل جائے تو جناب وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کام تو وہی ہے کہ جو آپ نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، لگا لیا، جو آپ نے کسی غریب کی مدد ہیلپ کر دی، ورنہ آج حرص ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک انسان کی فطرت تو نیچرل ہے کہ وہ جتنا بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں حل میں مزید کے چکر میں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے بہتری نہیں، جس کے پاس دولت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی پریشان زیادہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کا اصول ہمیں بتایا گیا ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ مت کریں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی لے کر آؤ 10 گنا ملے گی،
اور قرآن پڑھو گے، قرآن کی طرف متوجہ ہوگے، اور فرمایا کہ تم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف جانا ہے تو اسی کی طرف ٹھکانا ہے، تقوی پرہیزگاری اسی کے پاس ہے۔ سورہ عنکبوت 20ویں سپارے کا آخری پاؤ میں عنکبوت کہتے ہیں جی یہ مکڑی کے جال کو، اور اس کو عنکبوت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ انسان سب سے کمزور چیز کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب سے سب سے طاقتور چیز جو اللہ کی طرف ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، ان کا مشن تبلیغ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں جو ہے اس کا بیان کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ۔ بعض قومیں جو اس سے پہلے تھی، کسی کو زمین میں دسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، کسی پر آسمان کا پانی نازل کی، بارش نازل کی، کسی پر اللہ تعالیٰ نے چیخ ہوا نازل کی، اور یہ سارے غرق ہو گئے، اور کوئی سمندر میں غرق ہوا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بھی بیان کیا ہے، اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ورنہ اس ظلم سے، عذاب سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔